کیا اس کا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ لیکن کیونکہ یہ ایشو اب ہے، ایجیٹیٹ ہو رہا ہے. نہیں آپ سمجھتے ہیں حقیقت نہیں ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں حقیقت نہیں ہے. یہ ڈینائل میں آپ جی میں تو سمجھتا ہوں سفیر کو آپ نے کیوں بلایا امریکہ سے؟ وہ اس لیے بلایا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت بڑے ملک کے ایکٹیو پالیٹیشین ہیں اور وہ اپنا ماضی بھی بھول چکے ہیں کہ جب مشرف سے ان کو خطرہ تھا، یہی ادارے تھے، یہی فوج تھی، یہی پاکستان کی ساورینٹی تھی اور یہی پاکستان کی عزت وقار تھی. تو چھوٹے بھائی کو بھیجا کلنٹن کے پاس کہ جاؤ مشرف کو پریشرائز کرو. کیا اس وقت آپ کو ساورینٹی کلنٹن اتنا فارغ تھا کہ چھوٹا بھائی اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس کا. نہ نواز شریف کر سکتا ہے، شہباز شریف لوجیکلی بات کریں آپ. کیا لوجیکلی بات کریں. ایک سیکنڈ شیخ صاحب، اگر یہ چھوٹا بھائی جائے آپ کو انویسٹ کیپیسٹی کون سے پیج پہ بتائیں؟ میرا خیال 132. مشرف جھوٹا ترین انسان ہے. 132 چیک ہو جائے بھائی. اچھا نہیں چھوڑیں جھوٹا ترین یا ووٹا ترین کا مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اگر یہ نہ لکھا گیا ہو، اس نے کلنٹن نے خود نہ لکھا ہو اپنی کتاب میں، ٹھیک ہے، تو اور پھر جب یہ لوگ اس لیول پہ کیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انویسٹ کیپیسٹی، ہاں یہ ریکارڈ کی بات ہے، with پریزیڈنٹ کلنٹن ملاقات کے لیے گئے کہ مشرف کو پریشرائز کریں اور کلنٹن فارغ بیٹھا تھا. بک میں لکھا ہوا ہے کلنٹن فارغ بیٹھا اور شہباز شریف سے جا کے مل لیا انہوں نے. نہیں اگر یہ بات نہ لکھی انہوں نے اور کتاب موجود نہ لکھی ہوئی ہے سر، کی بات نہیں ہے. ایک منٹ جی میں بالکل آ رہی ہوں. مجھے ختم کر لینے دیں. You are denying this memorandum. میری یہ سن لینا، اس قسم کا جب ایجیٹیشن ہوگا، لوگ احتجاج کریں گے، تو گورنمنٹ کا ایک ایسا ایشو ہے جو صرف وزارت خارجہ لیول تک اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس کی سیریسنیس کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم نے ہائی لیول کی انکوائری، اس سے بڑی انکوائری اور کیا ہو سکتی ہے، اس کو سمن کیا ہے، اس کو لیڈرشپ، عسکری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ اس سے سوالات کرے گی، اس کی انکوائری کرے گی، اس کے بعد جو بھی صورتحال بڑا آسان طریقہ تھا نا آج کے دور میں، تو بڑا آسان طریقہ ہے. بلیک بیری انڈر ڈسکشن ہے، اس کا ریکارڈ نکالیے تو اس میں سے نکلا اس کا. ایک بات، کتنی بلیک بیریز ہوں گی ایک سفیر کے پاس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک فون ہے اس کے پاس؟ یہ کافی فون تو ایک میں نے رکھتا ہے. انہوں نے سارا ریکارڈ دے دیا اس کے لیے، انہوں نے کہا میں دے دوں گا سارا ریکارڈ دینے کے لیے تیار ہوں. اکبر بابر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر چلے ٹھیک ہے لیٹس اسیوم، مجھے نہیں پتا یہ تو جب حقیقت سامنے آئے گی، لیکن جو پچھلا ایک آپ مئی کے بعد سے اب تک کے جو حالات ہیں اگر ان پہ نظر ثانی کریں، 22 سپتمبر کو ملن اچانک اچھے تعلقات ہونے کے باوجود، اچھا ہی سمجھ لیں نا سویلین اور عسکری قیادت کے بعد، وہ اچانک پاکستان کے پورے خلاف ہو جاتا ہے، اپنی ڈیفنس کمیٹی کو بریفنگ دیتا ہے اور تسلسل سے پھر فوج اور ISI کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے جاتے ہیں، ان کے خلاف آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں اور پھر بظاہر دھمکیاں آتی ہیں اس کے حملہ ہو سکتا ہے، آن گراؤنڈ اٹیک کر سکتے ہیں. اور جو باتیں میمو میں نے پڑھی ہیں وہ وہی ہیں کہ ISI کی برنکمن شپ، ان کے تعلقات اور ان کی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ اور طالبان اور دیگر لوگوں کے ساتھ اور اسامہ بن لادن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں یا ان کا رکھنے کے جو ایک بنایا گیا ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پاکستان کو باقاعدہ اٹیک کا دھمکی دی جاتی ہے اور پھر حکومت ایک آل پارٹی کانفرنس بلاتی ہے؟ اس کا تسلسل دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا، میمو پہ کیسے انہوں نے ایکشن نہیں لیا؟ یہ ساری حرکتیں ملن صاحب کی اور اس کے بعد US اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کے ساتھ ہوئی. they put the government and the Pakistan army under severe pressure. بہت بہت شکریہ جاسمین، آپ نے مدعو کیا. دیکھیں میں ویسے حیران ہوتا ہوں کہ گوندل صاحب اس کو بڑا انڈر پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک فارن سروس کے حوالے کے لیول کا یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ جب تک اس کی تہہ تک نہ پہنچا جائے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو اس کے قانون کے مطابق ان کو سزا نہیں دی جائے تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے. لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. ایک بات طے ہے کہ میمو ایگزسٹ کرتا ہے. جنرل جین جونز جو ہیں ان کے فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے یہ لیٹر ڈیلیور کیا ہے ملن کو. ملن نے ایکنالج کیا، اگر اس کے سیکرٹری نے بعد میں اس کو یہ پیش کیا، پہلے نہیں تھا تو وہ ریٹائر ہو چکا ہے تو اس کے دفتر کے ڈاکیومنٹ سے نکالا ہوگا. اور لوگوں نے دیکھیں امریکہ میں جو سسٹم ہے، US گورنمنٹ میں جو سسٹم ہے، وہاں پہ آپ آن ریکارڈ جھوٹ نہیں بول سکتے. وہاں پہ ان کو ان کی باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. ہمارے جیسا ایک سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ جو مرضی کریں تو یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو ایک چیز تو طے ہے کہ میمو ہے، میمو انتہائی ڈینجرس ہے، حساس ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرتا ہے. اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بڑے ڈیمیجنگ ہیں.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی. اگر آپ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد کے یو ایس گورنمنٹ کے جو سٹیٹمنٹس تھیں، ہلری کلنٹن اور باقی جو ساتھ کھڑے تھے، تو ہلری کلنٹن ہر سٹیٹمنٹ میں یہ کہتی تھیں کہ ہم ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. اب اچانک ان کو ڈیموکریسی کا کیا غم آ گیا؟ دیکھیں نا آپ ان کے پرانے ٹیپ اگر سارے چلائے، میں نے پڑھے ہیں سارے سے، اس کے اندر وہ ڈیموکریسی کا اچانک ذکر، اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر نہیں کیا، وہ اچانک ذکر کرتی تھی کہ جی ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہونی چاہیے. تو میمو تو ہوا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میمو کے ڈرافٹر کون ہے اور اوریجنز اس کے کہاں تک جاتے ہیں، اس کی جو ساری ویریفیکیشن ہے، تحقیق ہے. وہ دیکھیں گندل صاحب کہہ رہے ہیں فارن آفس، میں کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ایگزیکٹو برانچ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ جن لوگوں پہ شک ہے اگر وہ اپنی تحقیقات خود کریں گے تو وہ ایک اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی نتیجے کی. کس کس پہ شک ہے آپ کا؟ آپ کے خیال میں کس کس پہ شک جاتا ہے؟ دیکھیں نا یہ تو چیز آبویس ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ امبیسڈر حقانی ایک کی پلیئر ہے اس میں، اور اس کے بعد ان کا بار بار ذکر ہے باس. اب امبیسڈر حقانی کے تو ایک ہی باس ہیں جن کے ذریعے سے وہ اس پوزیشن پہ آئے ہیں. صدر مملکت باس ہے نا. دیکھیں ذرا مجھے بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس کو ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے. نہیں، آپ کی عسکری قیادت لائٹلی لے بھی نہیں آلریڈی نہیں، پولیٹیکل قیادت کو بھی چاہیے کہ اگر if they want to come clean ان کو چاہیے کہ ایک ایسا سسٹم بنائے جس پہ لوگوں کو بھروسہ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ادارے کے ذریعے اس کے اوپر کیا جائے یا پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو اوپن ہاؤس کر کے کیمرے کے سامنے سارے سوال جواب اور باقاعدہ جرا ہونی چاہیے. جو بھی طریقہ ہے، طریقے موجود ہیں، طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جس پہ قوم کو بھروسہ ہو، کیونکہ قوم کی بنیادی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے اس میمو کے ذریعے، اور اس کو آپ یو کی ناٹ پش اٹ انڈر دا کارپیٹ، اس کو آپ ادھر ادھر کر کے نہیں بھیج سکتے. اس کا بہت زیادہ نقصان پاکستان آلریڈی اس کو ہوا ہے. اینڈا کے لیے بھی دیکھیں حکمران جو ہوتے ہیں وہ تو امین ہوتے ہیں. آپ نے پاکستانی قوم نے اپنی تحفظ اور اپنا سب کچھ ان کے حوالے کیا کہ آپ ہمارے ایسٹس، ہمارے جو سارے نیشنل ایسٹس ہیں ان کا تحفظ کریں گے، ہمارا تحفظ کریں گے. یہ تو الگ بات ہے کہ ہماری انٹرنل پالیٹکس کس طرح ہے، لیکن جب آپ ملک سے باہر ایکسٹرنل اس پہ بھی پاکستان کے وائٹل اسٹریٹجک انٹرسٹ کو، آپ سمجھتے ہیں او بی ایل کے انسیڈنٹ کے بعد سویلین گورنمنٹ کو خطرہ تھا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فوج ایسی پوزیشن میں تھی کہ وہ کو کرنا چاہتی تھی یا کرے گی؟ نہیں، میں آپ کو اس میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑتا کہ یہ کر کیا رہے تھے. بہت پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک دفعہ یہ ایک موو چلی تھی جس کو آئی ایس آئی کو انہوں نے نوٹیفیکیشن انٹیریئر منسٹری کے انڈر لینے کی کوشش کی. آرمی چیف انٹروین اور اس کو روکا گیا. اس کے بعد پھر ایک موو آئی جب بم بلاسٹ ہوا بامبے میں، تو فوری طور پہ بغیر کسی کے مشورے کے پرائم منسٹر آرڈرڈ کہ آئی ایس چیف جو ہے وہ انڈیا چلا جائے، اور اس میں بھی آرمی چیف نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو چیف ہے آئی ایس آئی کا وہ نہیں جائے گا. اب یہاں پہ جو یہ معاملہ ہے اس میں میں صرف اتنی بات کہوں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا جوائنٹ سیشن بلا کے اس میں اوپن ہاؤس ڈبیٹ ہو سکتا ہے، فورم آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک جوڈیشیل کمیشن مقرر کرنا چاہیے تاکہ اس وقت میں ذاتی طور پر گوندل صاحب اس سے میرے ساتھ اختلاف کریں یا اکبر صاحب اختلاف کریں، اس وقت آپ کا ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس پہ لوگوں کو اعتماد ہے اور وہ سپریم کورٹ. آپ اس کے حوالے کر دیں، سپریم کورٹ اس پہ تحقیقات کر لے اور تاکہ ساری چیز کلیئر ہو جائے کہ یہ کس کا کیا جا رہا تھا اور کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے موٹیو کیا تھا. سر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد آرٹیکل 6 لگتا ہے؟ جی میں وہی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لگے یعنی کہ آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن ملک کے مفاد کو بیچنا. اسی شخص کا اگر آپ تفصیل میں چلی جائیں تو سری لنکا میں کیا رول تھا؟ نہیں جیسمین، گورنمنٹ کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ ریفرنس فائل کرے آن میٹرز آف نیشنل امپورٹنس سپریم کورٹ میں، وہ فائل کر سکتے ہیں کہ جی یہ ایشو ہے، اس کو آپ اس کو تحقیقات کریں، اس کو ریزالو کریں، اس کی ہیئرنگ کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن گورنمنٹ تو خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں فوجی اور عسکری قیادت سے خطرہ ہے. اس طرح معاملہ دیکھیں جہاں تک خطرے کا آپ کا سوال ہے، نہیں وہ تو ڈینائی کیا نا، گوندل صاحب نے ڈینائی کریں گے نا، وہ تو کریں گے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کو کوئی ایسا اگر منصور اجاز کے بارے میں بات منصور اجاز کی نہیں ہے، نہیں جس پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ہم میمو کی بات کر رہے ہیں، اس میمو کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائی میری بات سنیں، دیکھیں میری ایک بات سن لیں، میری ایک منٹ. جس شخص نے یہ سارا کیا ہے، جس کے تھرو کیا، وہ تو منصور اجاز ہے نا جی. جس کا نام آ رہا ہے وہ حسین حقانی ہے. آپ حسین حقانی کی ہسٹری پڑھ لیں، آپ خود یہ بات کہتے ہیں. اگر آپ منصور اجاز کا مجھے بتائیں، میری ایک منٹ سن لیں پلیز.
آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ شخص ہر دور میں جمہوری حکومت کس نے ایڈمٹ کیا؟ پہلی بات تو یہ ناز آپ خود کہہ رہے تھے نا انٹریگ کرتا رہا ہے. کون کس نے کہا انٹریگ؟ حسین حقانی آپ نے کہا. کب کہا ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ نہیں تو نے کہا منصور اجاز میں منصور اجاز کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھا تھا آپ حسین حقانی کو منصور اجاز کی میں نے بات کی. میں نے سمجھا آج سچ بول دیا آپ نے. آف دا ریکارڈ کی ہوگی. میں نے نہیں آف دا ریکارڈ میں نے کی ایسی بات نہیں میں یہ کہا ہے. میں آج ایک سیکنڈ گوندل صاحب مجھے بتائیں کہ ہو مجھے آپ تینوں دوستوں سے شکایت یہ ہے کہ جو بیسک چیز ہے اس کو چھوڑ کے آپ آگے جا رہے ہیں بہت آگے. کوئی بھی ایکسپلینیشن ہو, لیٹر ہو, میسج ہو, جب تک اس کی وہ دینے والے کو, ڈیلیور کرنے والے کا, لکھنے والے کا اور سازش میں جو ایک ہاتھ ہے اس کو آپ انالائز نہیں کریں گے, اس کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. میں نے امیڈیٹلی آپ کے اس پروگرام میں کہا تھا کہ منصور اجاز کی ذرا پروفائل اور اس کا ماضی دیکھا جائے. اس کے بعد اس تمام ایشوز کو دیکھو. ایک ہسٹری جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا ہے, بڑی ریفرنسز دیے ہیں سارے لوگوں نے. امریکن کے ساتھ ریمنڈ ڈیوس سے آپ کے اختلافات ہوئے, کیری لوگر کے حوالے سے بھی آپ کے کچھ ڈفرینسز ہوئے. تو آپ کے کس کے؟ آپ کے پاکستانی قوم کے, پاکستانی حکومت نہیں حکومت کیری لوگر بل میں بھی اسی شخص کا نام تھا. فوج اور آپ کے فوج اور ہم دونوں. پہلی بات تو یہ ہے, پہلی بات اس کو درست کر لیں. کیری لوگر میں حسین حقانی کا اس میں فوج اور ہم میں یہ کہہ رہا فوج اور ہم پہلی بات تو یہ پتہ نہیں آپ وہ سپریم کورٹ میں آنے کے لیے تیار ہے, پیش ہونے کے لیے تیار. اگر وہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو بلائیں, اس کی جرح کریں, ثابت کریں کہ وہ یہ سنیں گے. آپ کتنی آپ دھوئیں دار طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے منصور اجاز نے آفر کیا ہے, تو خدا را جو حسین حقانی نے آفر کیا ہے اس پہ بھی ذرا غور کر لیں. نہیں میری بات سنیں. آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ میری بات سن لینا, آپ کے جوش میری بات نہیں سن لینا. میں اس کو ابھی ہمارا کیا مقصد ہے, میں یہ کر رہا ہوں. اگر منصور اجاز میری بات پلیز سنیں. ہم صرف بات کی طرح تک میری بات سننے کا تیار نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو ہے. ایک وہ شخص جس کے بارے میں آپ مجھے اس کی کریڈیبلٹی چلے مان لیا پلیز ایک منٹ چلے مان لیا چلے مان لیا منصور صاحب چلے مان لیا آپ اس کو بلائیں. دیکھیں پاکستانی عوام صرف یہ چاہتے ہیں کہ بات کی تہ تک پہنچے اور جو کی پلیئرز ہیں ان کو سامنے لائیں. وہ آنے کے لیے تیار, آپ کہتے نہیں وہ اس قابل نہیں. آپ بہت جلدی میں ہیں, تھوڑا سا صبر کریں اور ٹھنڈا پانی پیئے. میری آپ سے ایڈوائس ہے. چائے رکھی ہوئی ہے, وہ اس نہیں, یہ پانی بھی ہے. یہ تو آپ کی چوائس ہے. چائے پانی مکس ہو کر گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ پیالی میں طوفان لانا چاہتے ہیں یا گلاس میں, یہ تو آپ کی چوائس ہے. تو میرے بھائی میری سنیں, ابھی ایشو آیا ہے, حقانی کو سمن کیا ہے. آپ کو اتنی جلدی ہے سپریم کورٹ جانے کی, آپ کو اتنی جلدی ہے منصور اجاز کو بلانے کی, آپ کو اتنی جلدی ہے کنٹینٹس پہ ڈسکس کرنے کی. پہلے حقانی نے اپنے آپ کو آفر کیا ہے اور لیڈرشپ نے اس کو بلایا ہے. انکوائری آج یا کل کسی طریقے سے جو سامنے آئے گی, اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور اب یہاں جو آپ بیٹھ کر میں عرض کر رہا ہوں, یا غریب سن لیں, ایگزیکٹو دیٹ از ناٹ ایگزیکٹو, دیٹ از اے پارلیمنٹ. پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ از اے پارلیمنٹ. اور وہ میری اگلی بھی سن لیں, پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ از پارلیمنٹ. گستاخی نہ ہو. اور سیکنڈلی اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو یہ دیکھیں ایگزیکٹو کے بات ہے, یہ دیکھیں کہ وہی اس کی انکوائری کرے گا. کتنا سیریس لے رہی ہے, کتنا سیریس لے رہی ہے. They have to take it seriously sir. یہ مذاق کا معاملہ نہیں ہے. اس میں اپنے نیوکلیئر ایسٹس اور پتہ نہیں کیا کیا 2008 ممبئی اٹیکس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی اس میں ملوث ہونے کی باتیں کی گئی ہیں. It's not a joke. It has to be taken very seriously. Let's take a short break.